اس آخری گواہ نے اپنی بیان میں اس نے کچھ ایسی اہم انفارمیشن کراس ایگزامینیشن میں اس نے ریویل کی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا یہ آج سے 4 سال پہلے 2020 میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی اور کلوز ہو چکی ہے، اور اس میں یہ تمام معاملہ جو ہے این سی اے کے پیسے اٹیچ کرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا، اور خاص طور پہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین ملک ریاض فیملی اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے، وہ تمام معاملات ایک ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے اندر نیب ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو کلوز کر رہے ہیں۔ تو ایک کلوز ٹرانزیکشن، ایک ختم ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا، اور ری اوپن کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے، تو آئندہ تاریخ کے لیے بدھ کے لیے ہمارا 2 کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک جو بلگیری کا نیا کیس ہے وہ بھی فکسڈ ہے، اور یہ بھی فکس کر کے جج صاحب کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے، فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے، اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے PW35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا، اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا، اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے۔ سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا۔ سلمان صاحب یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف ڈیسیژن سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ، تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں، اسٹال کریں۔ یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں، ہم اپنی اسسٹنس دے دیں۔ ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ دی ہے، تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے، مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا، اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے۔ یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے، اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنا۔ توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 میں جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے، مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں، آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ یہ نیب نے کارروائی کی ہے، کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے، کسی کے خلاف ریفرنس فائل کیے ہیں، اور کس کس کو ملزم بنایا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی کرافٹ سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوئی، تو تب آپ نے بلگیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی؟ سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی، یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو، ایک سیگمنٹ کو، کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے، ریلیز کا ٹائم آتا ہے، تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ، ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے۔ ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سو القادر بھی اسی دن ہوگا، اور بلگیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ۔ اچھا سلمان صدر صاحب ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا، آج جو روک دیا گیا ہے کسی بھی فیصلہ سنانے سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو PTI کو؟ خان صاحب دیکھیں اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ ہوگی، کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی باتیں جو میں کراس ایگزامینیشن اپنا یہاں ریویل تو نہیں کر سکتا، مگر اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک کیس جیسے جج صاحبان نے ایک غلام سرور سندھو کے کیس کا حوالہ دیا، انریپورٹڈ ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں اس بات پر انکوائری میں ہم نے بیل دے دی کہ یہ کیس پہلے انکوائر ہوا اور انکوائری کلوز ہوئی، اور ہم نے اس بات پر بھی کیا کہ پہلے افسران کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن اور انکوائری کیوں نہیں ہوئی۔ تو اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں۔ کرمنل کیسز کا سٹے ہونا
बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पर उस पर बेंच में इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों इस पे सर फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा, ये भी ऐसी कोई मेरे थैंक यू चलाया जा सकता है सर सिविलियन का फौजी अदालतों में?